سمندری والے، اللہ اکبر، ہمارے ایک دوست ہیں، مجاہد ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے مولانا ہمارے سمندری میں حضرت فاروقی شہید کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کا کوئی احترام نہیں کرتا، اکرام نہیں کرتا، جب وہ تھے، اب نہیں، جب وہ تھے۔ کہنے لگا میں سندھ گیا، میں کراچی ایک جگہ پہ اترا، میں نے دیکھا ایک بڑا اشتہار لگا ہے اور ایک سندھی حضرت فاروقی کے نام کو چوم رہا ہے، حضرت فاروقی کے نام کو کیا کر رہا ہے؟ چوم رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتا تو تھا یہ کس کا نام ہے؟ اس نے کہا یہ میرے قائد کا نام ہے جو پنجاب میں سمندری میں رہتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس طرح ہمیں قدر نہیں، چونکہ ہمارے مقامی ہے، ان سے پوچھو جو فتنوں سے پریشان تھے، جن کے پاس زبان نہیں تھی، جن کے پاس قلم نہیں تھا، جن کے پاس انداز گفتگو نہیں تھا۔ میں نے کہا باقی چھوڑو، تم ہمارے مامو کانن کی سرزمین سے پوچھ کر دیکھو کہ الیاس گھمن کسے کہتے ہیں۔ اس وقت تک جب تک میرے شیخ کے قدم نہیں لگے تھے، غیر مقلدیت اپنے پورے آب و تاب پہ تھی۔ میرے شیخ کے 2008 میں قدم لگے ہیں، خدا کی قسم فضا بدل گئی ہے، فضا بدل گئی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو اس نعمت کو جانتے ہیں اور دن رات ایک ہی دعا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، میں استاد جی کے ساتھ تھا، انڈیا سے فون آیا، ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں نے دعا سلام کرنی تھی اور ساتھ آپ کو یہ بتانا تھا، میں اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ جیسا الیاس گھمن تو نے پاکستان والوں کو دیا ہے، ایک انڈیا والوں کو بھی عطا کر دے۔ لیکن ہمیں کیا پتا، مولوی صاحب ہے نا جی، مولوی صاحب ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے، اللہ اکبر، بات یہاں سے چلی، کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم ولیوں کو مانتے بھی ہیں، ہم ان کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے اگر صحیح طریقے سے دین پہ چلنا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور مقام صحابیت کیا ہے، کسی نے حضرت شیخ سے پوچھ لیا۔ میں قربان جاؤں، ہم تو 4 نمازیں پڑھ لیں، ہم تو 4 دن تسبیحات کر لیں، ہم تو صحابہ پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پیران پیر سے کسی نے پوچھا حضرت بتائیے مقام صحابیت کیا ہے؟ حضرت پیر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو سنو، میری 45 سال کی عبادت ایک طرف، میرے رکوع، میرے قیام، میرے سجدے، میری تسبیحات، میرا صدقہ خیرات، 45 سال کی عبادت ایک طرف، اور حضرت بلال کی ایک نگاہ ایک طرف۔ فرمایا کون سی نگاہ؟ فرمایا بلال اذان دیتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد، جب لفظ محمد پہ پہنچتا، ادھر زبان پہ لفظ محمد آتا، ادھر بلال نگاہ اٹھا کے محمد مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالتا۔ کہا میری 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بھائیو کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ میں نے کہا آئیے ذرا بات اور آگے چلاتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، حضرت فاروق اعظم کی شان کیا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب آدمی کسی کی سیرت کو بیان کرتا ہے، کسی کے مقام کو بیان کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار لوگ کہتے ہیں، کہتے مولوی صاحب یہ جس کی سیرت بیان کر رہے ہو، یہ جس کا مقام بیان کر رہے ہو، کہیں 2 جملوں میں 2 لفظوں میں اگر اس کی سیرت بیان کر دو نا، پھر مزہ آ جائے، ہمیں سمجھ بھی آ جائے، تجھے سنانے میں مزہ آئے، ہمیں سننے میں مزہ آئے۔ میں نے کہا چل اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ فاروق اعظم کو 2 لفظوں میں بیان کر دو، 2 جملوں میں بیان کر دو، آجا سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کا خلاصہ نکال کے، نچوڑ نکال کے میں تیرے دامن میں یوں ڈالتا ہوں کہ فاروق کون ہے؟ فاروق وہ ہے جو آیا تو قرآن سنتے ہوئے، دنیا سے گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے، آیا تو قرآن سنتے ہوئے، گیا تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم، میرے فاروق کی یہ شان ہے کہ میرا فاروق تولے تو میزان بنتا ہے، میرا فاروق بولے تو خدا کا قرآن بنتا ہے۔ میں نے کہا کون فاروق اعظم؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا میں تو یوں تعارف کرواؤں گا کہ وہ فاروق اعظم جو امیر المومنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو حضور کے جانشین ہے۔ کون سیدنا فاروق اعظم جو مراد پیغمبر ہے، جو داماد علی ہیں، جو ناطق وحی ہیں۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم جو فاتح روم و ایران ہے، خدا کی قسم بہترین انسان ہے اور آج بھی جنت میں نبی کے ساتھ آرام فرما ہے۔ نبی کے ساتھ آج بھی کیا ہے؟ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم۔ کون ہے سیدنا؟ مندے ہو کوئی نہیں مندے؟ یکم محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں،
اور 10 محرم کے شہید کو بھی مانتے ہیں۔ چلو میں نے کہا تھوڑی سی بات آگے چلاتے، کوئی گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جنہوں آ رہی ہے۔ ہاں سوچ کے ہلے سٹیج والے سمجھنے تو انہوں پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ بھائیو توجہ کرنا، میں عرض کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے، آپ کی شان اور آپ کا جناب والا اللہ نے رتبہ کیا عطا کیا۔ چلو میں صرف ایک منظر دے کے پھر 10 محرم کے شہید کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا باتیں تو بہت ہیں، ساری باتیں چھوڑتے ہیں، چلو بیت اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ بیت اللہ، میں نے بیت اللہ سے جا کر پوچھا، میں نے کہا بیت اللہ آج میں نے تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بیت اللہ کہتے ہیں پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ صبح اٹھ کر یہ فتویٰ نہ لگا دینا کہ مولوی صاحب نے تو بیت اللہ کو بلا دیا، میں تصورات کی دنیا میں کہتا ہوں بیت اللہ میں نے تجھ سے ایک سوال پوچھنا ہے، تو نے مجھے جواب دینا۔ بیت اللہ کہتا ہے پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا بیت اللہ تو جب سے بنا ہے تیرے سامنے بڑی دنیا آئی اور خدا سے مانگتی رہی، مجھے کوئی عجیب منظر بتانا، کوئی ایسی دعا بتانا جو سب سے عظیم ہو، جس سے آگے کوئی دعا نہ ہو، میں قربان جاؤں۔ بیت اللہ کہتا ہے ہاں میرے دامن میں 2 دعائیں ایسی ہیں جو بڑی عجیب ہیں۔ میں نے کہا بیت اللہ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ کہا نمبر 1 میرے پاس جناب خلیل آئے ہیں اور جناب خلیل نے آ کر ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں والد کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں نمرود سے ٹکرا گیا، تو نے مجھے حکم دیا، میں چخا میں کود گیا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے بچے کی گردن پہ چھری کو رکھ دیا، اللہ تو نے مجھے حکم دیا، میں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، آج میں آیا ہوں کچھ نہیں مانگتا، ربنا وابعث فیہم رسولا، تو پھر مجھے کہنے دینا اللہ نے کیا کہا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہوگا خلیل تو کہتا ہے کچھ مانگا نہیں، میں کہتا ہوں کچھ چھوڑا نہیں۔ تو کہتا ہے میں نے کچھ مانگا نہیں، میں کہتا ہوں تو نے تو میرے خزانے کی روح کو مانگ لیا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ چلو میں لمبی بات نہیں کرتا، اچھا بیت اللہ دوسرا منظر کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو دعائے خلیل بن کے آئے، جو حبیب خدا بن کے آئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ سارا مکہ سویا پڑا تھا، اللہ اکبر، لیکن وہ جاگ رہا تھا کہ جس کے پاس حبیب آ رہے تھے، امام الانبیاء آئے، میرے پاس بیٹھے اور خدا سے مانگا اللہم اعز الاسلام، اللہ اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے، عظمت شان و شوکت چاہتا ہے، بیاحد العمرین، اللہ یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے ایک مجھے دے دے، یا تو حشام کا بیٹا دے دے یا خطاب کا بیٹا دے دے، میں قربان جاؤں۔ یہ 2 عظیم دعائیں ہیں۔ میں نے بیت اللہ سے پوچھا بیت اللہ دعائیں تو بتا دی ہیں، آگے نتیجہ بھی بتانا، آگے کیا بنا؟ بیت اللہ کہتا ہے آگے مجھے نہیں پتا، آگے جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ میں نے کہا سن آگے میں تجھے بتاؤں، کہتے ہیں تجھے کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے اس طرح پتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ساری خبریں ہمیں دے دی ہیں، اہل سنت والجماعت تجھے بتائیں آگے کیا بنا ہے؟ کہتے ہیں آگے کیا بنا؟ میں نے کہا ایک دعائے خلیل ہے، ایک دعائے حبیب ہے، جسے خلیل نے مانگا وہ 5000 سال بعد آیا، جسے حبیب نے مانگا صبح مانگا شام کو قدموں میں آ گیا، جسے خلیل نے مانگا معراج کی رات ملاقات ہوئی، پھر جدائی ہے، جسے حبیب نے مانگا وہ شام کو قدموں میں آیا، پھر جدا نہیں ہوا۔ اگر نبی مکے میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی مدینے میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی بدر میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی احد میں ہے وہ ساتھ ہے، نبی تبوک میں ہے وہ ساتھ ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے یہ دنیا کی باتیں ہیں، اگر نبی آج اپنے روزے میں ہے تو عمر آج بھی نبی کے عمر آج بھی نبی کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے بیت اللہ کہنے لگا، کہنا مولوی صاحب اگر گل چھیڑی ہے، اگر گل تے توڑ چڑھاؤ انہوں۔ میں نے کہا ہمارا عالمی اتحاد کا ماٹو یہ ہے، اسی درمیان چھڑ دے، اسی توڑ پہنچانے ہیں، چاہے ناراض ہوئے کوئی، چاہے کوئی راضی ہو۔ ایک مجھے کہنے لگا، کل میرا ایک جگہ پرسوں بیان تھا، پروفیسر اب وہ میرے قریب ہوتا مولوی صاحب امت کو جوڑو، امت کو۔ اب لوگ یہ بات کہہ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے مولوی صاحب کو بڑا اچھا مشورہ دیا، مولوی صاحب کو بڑا اچھا۔ آپ علماء بیٹھے، حضور نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے، اور یہ کہتا ہے سارے فرقے ختم ہو جائیں، اور میں نے کہا بتا اب تیری مانے یا آقا کی مانے؟
ہاں یہ کہہ یہ جتنے بھی باطل ہیں ان سب کی تردید کر کے سب کو حق میں لے آؤ، یہ تو ٹھیک ہے، یہ نا جی کسی کو چھیڑو نہ، کسی کو کچھ کہو نہ۔ میں نے کہا بھائی یوں بات بننے والی نہیں۔ لوگ یہ مشورہ دے کہتے ہم نے بڑی علم والی بات کی ہے، بڑی عقل والی بات کی ہے۔ اگر سوچو یہ بات تو جہالت پہ مبنی ہے۔ آقا فرماتے 73 بنیں گے، اور یہ کہتا ہے کتنے ہونے چاہیے؟ 1 ہونے چاہیے۔ میں نے کہا یوں نہیں، یوں کہا کر یہ جتنے بھی باطل ہیں ان کی تردید کر کے سب کو ایک حق والے اس جناب والا گروہ میں لے آؤ، اس حق والی جماعت میں لے آؤ۔ اور میں نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی محنت بھی یہ ہے، ہم کہتے صرف اور صرف کامیاب فرقہ ہے تو اہل سنت والجماعت ہے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے آپ کو ہمارے اسٹیج پہ مشرک بھی نظر نہیں آئے گا، بلتی بھی نظر نہیں آئے گا، رافضی بھی نظر نہیں آئے گا، خارجی بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر نظر آئے گا تو اہل سنت والجماعت آئے گا۔ ہم نے یہ جناب والا مشن اور کاش سوچ سمجھ کے اپنایا، اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے نانا ہمارے اسٹیج پہ جو بھی آئے گا وہ اہل حق ہوگا، اہل حق کے علاوہ کوئی ہمارے قریب آ سکتا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بیت اللہ کہنے لگا مولوی صاحب اگر بات چھیڑی ہے تو بات تو پوری تو کر دینا۔ میں نے کہا پوچھ لے، پوری بات پوچھ لے۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ میں نے کہا ہاں آقا نے دعا کی ہے۔ کہتے ہیں آقا کی دعا میں 2 نام تھے، ایک خطاب کے بیٹے کا تھا، ایک ابو جہل ہشام کے بیٹے کا تھا۔ پھر کیا بنا؟ دونوں میں سے کون آیا؟ میں نے کہا تجھے ابھی پتہ نہیں چلا، سب سے پہلے جس نے آ کر تیرا دروازہ کھولا ہے تجھے ابھی پتہ نہیں چلا۔ کہتا بتانا، یوں نہ کہ مجھے بتانا، مجھے تو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے نا۔ میں نے کہا سن پھر میرے محبوب نے کیا فرمایا، اللہ یا تو یہ ابو جہل ہے یا یہ سیدنا فاروق اعظم ہے، دونوں میں سے انتخاب تو نے کرنا ہے۔ کیوں؟ علیم بذات الصدور تو ہے، دلوں کے بھید تو جانتا ہے، دلوں کے بھید میں نہیں جانتا، تو پھر مجھے اپنے انداز میں یوں کہنے دینا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو فکر نہ کر، میں دونوں کے دل دیکھوں گا، جو تیرے قابل ہوا اسے تیرے پاس بھیجوں گا۔ میرے اللہ نے دونوں کو دلوں کو دیکھا ہے، فیصلہ کیا دیا؟ سب سے پہلے ابو جہل کے دل کو دیکھا ہے۔ میرے اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا میرے محبوب میں نے ابو جہل کا دل دیکھا ہے، وہ مردہ ہے، افسردہ ہے، وہ زندیق ہے، بے دین ہے، بدترین ہے، وہ لعین ہے۔ میرے محبوب اس کے دل میں تیری دشمنی ہے، میں اسے تیرا دشمن بناؤں گا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈلواؤں گا، اسے بچوں سے قتل کرواؤں گا، کلیبے بدل میں ڈلواؤں گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھواؤں گا، اس کی قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا۔ میرے محبوب میں ہمیشہ کے لیے ابو جہل کو جہنم میں پہنچاؤں گا۔ میرے محبوب میں نے عمر کا دل کو دیکھا ہے، عمر کا دل مقدس ہے، عمر کا دل پاکیزہ ہے، عمر کا دل مطہر ہے، عمر کا دل پاک ہے۔ میرے محبوب فکر نہ کر، میں عمر کو تجھ سے دعا کرواؤں گا، عمر کو تیرے دروازے پہ لاؤں گا، تیری مراد بناؤں گا، اس کے آنے پہ نعرہ تکبیر لگواؤں گا، اس کے آنے پہ مرحبا کی آواز بلند کرواؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، عمر کو تیرے قدموں میں لاؤں گا، تیرا صحابی بناؤں گا، تیرا غلام بناؤں گا، تیرا خلیفہ دوم بناؤں گا، امیر المومنین بناؤں گا، خلیفۃ المسلمین بناؤں گا، عمر کی بیٹی کو تیرے گھر میں بساؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، تیرے جانے کے بعد عمر کے ہاتھ سے پوری دنیا میں پرچم اسلام لہراؤں گا۔ میرے محبوب فکر نہ کر، جب تو روزے میں سو جائے گا پھر تیرے قدموں میں عمر کو پہنچاؤں گا، پھر کل قیامت والے دن تیرے ساتھ اٹھاؤں گا، ہاں حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، تیرے ساتھ میزان پہ لے آؤں گا۔ میرے محبوب فکر کیوں کرتا ہے؟ پھر تو جنت میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے عمر کو جنت میں تیرے قدموں میں پہنچاؤں گا۔ یہ جناب فاروق اعظم ہے، یہ جناب فاروق عجیب انسان تھے۔ الحمدللہ ہم فاروقی بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی، اور ہم حیدری بھی۔ ہم اصل حیدری، ہم کون سے ہیں؟ اصل حیدری کون ہوتا ہے؟ جو پکا نمازی ہو، جو پکا اور جو قرآن کا قاری ہو، ہاں جس کا چہرہ، جس کا لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے تے 2 نمبر جڑا ملنگ ہوئے تے دنیا تو تنگ ہوئے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم اصل حیدری ہیں۔ ہم کون سے ہیں؟ اصل حیدری ہیں۔ وہ نہیں لینڈ جانے تے حسین جانے، ہم وہ نہیں ہیں، ہم اصل حیدری ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر سارے مزاج ہیں، ہمارے اندر سارے مزاج ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم بدر کے قیدی آئے، آقا وہ جو بیٹھا ہے نا وہ میرا ماموں ہے،
अच्छा तू सिफारिश करेगा, मामू को छुड़ाएगा। फरमाया ये फारूकी मिजाज नहीं है, ये जो मेरा मामू है ना इसे आप मेरे हवाले कर दें। फरमाया ले जा। अब मामू खुश है, भांजा लेके जा रहा है, जान छूट गई, मेरी सिफारिश करेगा। आका ने मुझे छोड़ दिया, भांजे के हवाले कर दिया। जब भांजा मामू को लेके साइड पे हुआ, तलवार निकाली ना, अब मामू को पसीने आने शुरू हो गए। मामू पूछता है क्या करने लगा? फरमाया उड़ाने लगा हूं तेरी गर्दन। कहता है मेरी गर्दन उड़ाने लगा है, और मैं तेरा मामू होश तो करना। तो इतना सा था, तुझे कंधे पे उठा के सैर करवाया करता था, तुझे मैं जनाबे वाला खिलौने लेके दिया करता था, मैं तुझे रुपया पैसा कपड़ा दिया करता था। क्या करता है, क्या करता है? मैं तेरी माँ का भाई हूँ, क्या करने जा रहा है? फरमाया ये तो दुनिया को बताने जा रहा हूँ, यही तो दुनिया को दिखाने जा रहा हूँ। तेरी गर्दन उड़ा के बताऊंगा कि उमर को मोहम्मद प्यारे हैं, अपना मामू प्यारा नहीं है। ये सैयदना फारूक आजम है। इसलिए हम दुनिया वालों को कहते हैं कि दीन के मुकाबले में हमें कुछ प्यारा नहीं, ये हमारा ऐलान है, ये हमारा प्रोग्राम है। सब कुछ छोड़ा जा सकता है लेकिन शरीयत को छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था ये यकम मुहर्रम का शहीद है, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं खुलासा देता हूँ ताकि बात आगे बढ़ाए। कौन सैयदना फारूक आजम हदीस को उठा के देखेगा, लौकाना बादी नबीजुन लकाना उमर, अगर हदीस को उठा के देखेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जाअल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बी। मैंने कहा सारी रिवायात है, अगर इन पे बहस की जाए फिर तो लंबा वक्त चाहिए ना। मैं खुलासा देता हूँ ताकि बात समझ आ जाए। कौन सैयदना फारूक आजम? सुन फिर, मैंने कहा वो सैयदना फारूक आजम जो नबी के सहाबी हैं, जो नबी के गुलाम हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं। कौन सैयदना फारूक आजम जो मुराद मुस्तफा है? कौन सैयदना फारूक आजम जो दमाद हजरत अली हैं? कौन सैयदना फारूक आजम के जिनके आने से पहले नबी ने उनकी आमद की, जिब्रील अमीन ने उनकी आमद की खबर दी है? कौन सैयदना फारूक आजम के जिनके आने पे नबी ने मरहबा का नारा बुलंद किया है? कौन सैयदना फारूक आजम जिन्हें फारूक का लक़ब नबी की बारगाह से मिला है? कौन सैयदना फारूक आजम के जिन्होंने अपना निसफ माल ग़ज़वा तबूक के मौके पे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया है? कौन सैयदना फारूक आजम जिन्होंने हजरत हुसैन को अपने बेटे पे तरजीह दी है? कौन सैयदना फारूक आजम के जिनको एक बार नहीं बार बार मेरे नबी ने जन्नती होने की बिशारत सुनाई है? ये सैयदना फारूक आजम है। ये कौन है? सैयदना फारूक। हुण तुसी थक गए हो, तुसी हुण थक गए हो। मैं बात को समेटता हूं। मैंने कहा यकम मुहर्रम के शहीद भी क्या है? नहीं बोल दे, वेख्या थक गया मौलवी साहब, साड़ा तजर्बा है। हुण तुसी थक गए हो क्योंकि अगे मौलवी भी देसी घ्यो वाले ते आवाम भी ते हुण मौलवी भी डालडे वाले ते आवाम भी। मौलवी पौने घंटे तो गां नहीं तकदा ते आवाम भी नहीं तकदी। ऐसे कहने जी नहीं चलते रहे आप, चलते रहे। मैंने कहा यूं नहीं भाई, तवज्जो कीजिएगा। यकम मुहर्रम का शहीद भी हमारा और 10 मुहर्रम के शहीद भी हमारे हैं। मेरे भाई तवज्जो कीजिएगा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम, आपकी शान अजमत क्या है? मैं ज्यादा बात नहीं, रुहमा बैनहुम, मैं इसको सामने रखकर सैयदना हुसैन के फजाइल आप हजरात के गोश गुजार करता हूँ। आइए, कौन हजरत हुसैन? मैंने कहा अगर तुम मुझसे पूछेगा फिर मेरा जवाब तो ये होगा कि हजरत हुसैन वो है जो गुलशने नबुव्वत की बहार है। कौन हजरत हुसैन? हजरत हुसैन वो है जो आले पैगंबर के ताजदार हैं। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो दोशे नबुव्वत के शह सवार हैं। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो इस्लाम, जो जनाबे वाला इस्लाम के पहरेदार हैं। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो जनाबे मुस्तफा के गुलामों के दिलदार हैं। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो अज़्म व हिम्मत की तलवार है। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो हजरत उस्मान के पहरेदार है। ना, कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो हजरत अली के दिल का करार है। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन जो जिसमें नबी की तस्वीर है। कौन हजरत हुसैन? वो हजरत हुसैन खुदा की कसम जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के क्या है? इमामुल अंबिया के पास जब भी हजरत हुसैन आते, हुजूर यूं पकड़ते, यूं उठाना शुरू करते, उठाते उठाते अपने बराबर ले आते, लबों पे लब रखते, बोसा लेते और फिर आपके जिस्म को सूंघते भी, आपके जिस्म को।
صحابہ کرام حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ چومنا تو سمجھ آتا ہے، یہ سونگنا ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ حضور نے عجیب بات فرمائی، فرمایا چومتا تو محبت کی وجہ سے ہو، سونگتا اس لیے ہو کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بھائیو توجہ کیجئے گا، جنت کی خوشبو کیوں نہ آئے؟ اس لیے آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ کا نظریہ ہے، میں زیادہ دور نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ عام انسان دنیا کی مٹی سے، نبی جنت کی مٹی سے، امام الانبیاء جنت الفردوس کی مٹی سے، تو میرے آقا کا وجود جنت الفردوس کی مٹی سے، میرے آقا کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو نبی کی بیٹی ہوگی وہ سردار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آگے آپ کے بدن سے حسنین کریمین ہیں، جس کو حضور نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، تو مجھے بتانا جو جنت کے پھول ہوں گے ان سے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گی؟ ہاں ان کے نانے کا وجود ہے تو جنت الفردوس کی مٹی سے ہے، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، آگے حسنین کریمین جنت کے پھول ہیں۔ کبھی تو آقا نے فرمایا میں چومتا محبت کی وجہ سے ہو، سونگتا اس لیے ہو کہ ان کے جسموں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جنت کی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جی اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ کہتا دیکھو جی حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے باغ فدق نہ دیا، انہوں نے باغ جی عجیب ظلم کیا، عجیب معاملہ، باغ فدق نہ دیا۔ میں نے کہا تو سمجھا ہی نہیں ہے۔